الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، سورہ آل عمران کی آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ تقوی سب سے بڑی دولت ہے۔ بتا رہا تھا کہ 7 محبوب اور عظیم ترین دولتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا: عورت کی محبت، اولاد کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت یعنی مال و دولت کی محبت زیادہ زیادہ کیسے آ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گھوڑے کی محبت، سواری کی محبت، اسی طرح سے کھیتی کی محبت، چوپائے جانوروں کی محبت، یہ 7 مخلوقات کی محبت کا تذکرہ کیا فرمایا؟ ان کی محبت ہم نے پیوست کر دیا ہے، اور یہ انسان انہی 7 دولتوں کے پیچھے ساری زندگی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمایا: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اب آپ ان سے کہیں یہ 7 چیزوں کی محبت تو اللہ نے تمہارے دل میں ڈال دیا ہے، پیوست کر دیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ نے محبت کیا۔ کوئی بری چیزیں ہوتی تو محبت نہ پیوست کرتا، لیکن اللہ فرماتے ان سے کہیے قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ یہ 7 قسم کی دولتیں اور نعمتیں، ان کی محبت تو تمہارے دلوں میں بہت پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتے تو اے نبی ان سے لوگوں سے کہے کیا میں تم لوگوں کو اس سے بھی بڑی خیر و برکت والی دولت نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر! یہ ہے میرے بھائیوں، قل، اے نبی ان سے کہیے اَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ 7 قسم کی دولت، ان سے تو بڑی محبت ہے اور بڑے فائدے کی چیزیں ہیں، بڑا لگاؤ تمہارا ان سے ہے، یہی ساری چیزیں تمہاری زندگی کے عروج کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا اس سے بھی عظیم ترین دولت، اس سے بھی زیادہ فائدے والی دولت نہ تم کو بتا دوں؟ اللہ اکبر! قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ یہ جتنی چیزیں ہم نے تم کو بتائی جن سے تمہاری دنیاوی زندگی وابستہ ہے، بیوی، اولاد، سونے چاندی، مال و دولت، بہترین سواریاں، بہترین مکان، کھیتی باڑی، کاروبار، تجارت، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے تو بڑی محبت ہے، اسی کی محبت میں ڈوبے رہتے ہو، کیا اس سے بڑی اور خیر و برکت والی چیز بھی تم کو بتاؤں جو اس سے لاکھوں گنا زیادہ فائدے مند ہے؟ اب ہر انسان یہی کہے گا ضرور بتائیں، تو اللہ نے فرمایا للذین اتقوا، تقویٰ ہے وہ۔ بات دوستو سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو ہم نے ہیڈنگ قائم کیا اور بتایا شروع میں کہ تقویٰ سب سے بڑی دولت، تقویٰ سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ للذین اتقوا، تقویٰ۔ آج ہم ہر دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دن رات انسان بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے زیادہ زیادہ مال و دولت آ جائے، جائیداد، پراپرٹی بنانے کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہیے اس سے بڑی جو دولت خیر و برکت والی ہے، جو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی، حشر میں بھی، حساب کتاب کے دن بھی کام آنے والی ہے،
یہ 7 قسم کی دولتیں جن کے تم پیچھے پڑے ہو تو سب دنیا ہی تک ہیں، قبر میں تمہارے ساتھ کوئی جانے والی دولت نہیں۔ او نبئکم بخیر من ذالکم، ان سے بڑی دولت جو زیادہ فائدہ مند ہے بتاؤ، وہ تقوی ہے۔ اب تقوی کے لیے کتنی تم کوشش کرتے ہو، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، وہ دولت جو سب سے بڑی دولت اور دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی آئے، قبر میں بھی آئے، اس دولت کے پیچھے تم نہیں پڑتے، اس کو حاصل کرنے، اس کو پیدا کرنے کی فکر تم نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس شخص نے دولت تقوی حاصل کر لیا، جس شخص نے اپنے اندر دولت تقوی پیدا کر لیا، تقوی دل میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 عظیم ترین کامیابیاں اور نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ 3 بڑے فائدے بتائے۔ نمبر 1، عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ اکبر، ایک بڑی نعمت تو یہ ہے دوستو، بڑی نعمت، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، بڑے بڑے باغات ہوں گے جن میں بڑے بڑے محل ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ پہلی نعمت، اللہ اکبر، کتنی پیاری فضیلت اللہ نے بیان کی۔ اب ذرا سوچو، تم غور کرو، جن چیزوں کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں پیوست کیا، جن کے پیچھے تم ساری زندگی صرف کر دو، کیا ہے؟ بیوی، اولاد، بچے، مال و دولت، سواریاں، یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی تمہارے اندر جو آ جائے تو تقوی کی برکت سے اللہ جو تم کو دے گا یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن ان کی کوالٹی ان سے لاکھوں گنا اچھی اور بہتر ہوں گی۔ اولاد کے پیچھے، بیوی کے پیچھے جنت پہ سب ملے گے۔ باغات اور کھیتیوں کے پیچھے تم پڑھ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہو، تقوی چھوڑ دیتے ہو، تقوی آ گیا تو جو جنت ملے گی اس کے اندر یہ ساری نعمتیں اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ تو اہل تقوی، اللہ نے اگر تقوی تمہارے اندر آ جائے جو سب سے بڑی دولت ہے، تو یہ 3 عظیم ترین نعمتوں سے اللہ تمہیں نواز دے گا۔ نمبر 1، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسے محل، ایسے گارڈن عطا کریں گے جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، خوبصورتی کی انتہا، حور و غلمان سب کچھ ہوں گے، اور وہ خالدین فیہا، ایسی جنت ہوگی کہ تم داخل ہو گئے تو ہمیشہ اسی میں رہو گے، کبھی اس سے نکلو گے ہی نہیں تم۔ اور یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ بنگلے اور یہ محل جو تم دنیا میں جن کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، کتنا بھی کر لو سب کو چھوڑ کر کے تمہیں تنہا قبر میں جانا ہے۔ یہ دنیا میں جو 7 دولتیں جو تم کو دیا ہے اللہ نے، ان میں ساری نعمتیں تمہیں چھوڑ کر کے جانی ہی ہیں، کوئی ایک نعمت تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ لیکن تقوی اگر آ گیا تو تقوی کے بعد جو اللہ نعمت اور جنت دے رہے ہیں، جو محل حور و غلمان، اس سے کبھی تم محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ وہاں کی جو زندگی ہے، نہ اس میں موت آئے گی، نہ اس میں انسان کو لا حول، انسان کو جب جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ہمیشہ رہو،
لا موت بعد ھذا، اب قیامت اب کبھی تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ تو دوستو، یہ پہلی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین جنت دے رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بڑی عظیم ترین نعمت، وازواج مطہرہ، بڑی پاکیزہ خوبصورت جوڑے تم کو عطا ہوں گے۔ آج دنیا میں انسان بیوی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے احسانات بھی کیا ہے سب وبال جان بن جاتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں شیطان نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ عداوت، دشمنی، نفرت، انسان شوہر ٹینشن میں بیوی سے تنگ آ جاتا ہے، گھر چھوڑ کر کے بھگ جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، کبھی خودکشی کر لیتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے۔ اور یہی حال کبھی عورت کی ہوتی ہے، جس شوہر کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان ایسا چکر چلاتا ہے کہ عورت بیچاری شوہر سے تنگ آتی ہے، گھر چھوڑ کے میکے چلی جاتی ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے، کبھی خودکشی کر لے رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے کتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو دولت جس کے پیچھے انسان پڑتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تقوی تمہارے اندر آ گیا تو تقوی کی برکت سے جو تمہیں جنت، تمہیں بیویاں ملیں گی، وہ بیویاں کبھی، وہ جوڑا کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہو۔ ازواج مطہرہ، اے زوج دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے۔ عورتوں کو ایسے شوہر ملیں گے، ایسا شوہر ہوگا جو کبھی ناراض نہیں ہوگا، بیوی کو تنگ نہیں کرے گا۔ شوہروں کو ایسی بیویاں ملیں گی کہ جو ان کو تنگ نہیں کریں گی، بڑا خوشگوار زندگی، بڑی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا وازواج مطہرہ، بڑی پاکیزہ، حسن جمال کے ساتھ، گندگی سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، بدتمیزی سے پاک، ہر طور پر وہ پاکیزہ با اخلاق عورتیں ہوں گی۔ تیسری نعمت جو سب سے بڑی ہے، تیسری نعمت جو سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اعلان کر دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آخرت کی سب سے بڑی اور سب سے آخری نعمت جو ہوگی، جنت چلی گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، زندگی گزارنے لگے، بہت خوش ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت اور سب سے آخری نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب اللہ اعلان کر دیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسخط ابدا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، یہ مومنوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اے لوگو اللہ کی چھوٹی سی بھی رضا کائنات کی ساری دولت سے بڑی دولت ہے۔ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ رب تم سے راضی ہونے کا اعلان کر دے۔ تو دوستو، یہ سورۃ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر واضح کیا ہے کہ سب سے، بلکہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔
سب سے پہلی چیز، تقوی سے بڑی دولت انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کتنا مال، کتنی دولت، کتنی قوت، طاقت، کتنا بزنس، سب کچھ مل جائے، لیکن تقوی سے بڑی دولت انسان کی کوئی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب سے بڑی دولت نصیب کرے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان کر دیا ہے وہ یہ، اس آیت کو بار بار پڑھیں اور غور کریں ان آیات پر اور اس جملے پر، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ دوستو، ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد حیات، ایک مومن کے لیے، مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ حصول تقوی ہوتا ہے۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ، اللہ فرماتے اتنی دولتیں تم کو دے رکھا ہے میں نے، آؤ بتاؤں تم کو جو ان دولتوں سے بڑی دولت اور سب سے زیادہ خیر و برکت والی دولت وہ تقوی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا تقوی دل میں آ جانا، تقوی حاصل کرنا، یہ مومن کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اسی لیے ہر سال انسان 1 مہینے کا روزہ فرض کیا، ہمیں رکھنے کی تاکید کی، رکھنا ضروری قرار دیا، تاکہ اس محنت اور مشقت والی عبادت کی برکت سے لعلکم تتقون، ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ دوستو سب سے بڑا مقصد ہمارا زندگی کا تقوی ہے۔ اور آپ غور کریں، جن 8 بڑی دولتوں، 7 بڑی دولتوں کے مقابلے میں اللہ نے دولت تقوی کا تذکرہ کر کے بتایا سب سے بڑی اور بہترین دولت ہے، ان 7 دولت کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ، کتنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقوی حاصل کرنے میں کتنی سستی لاپرواہی کرتے ہیں، اس پر بھی غور فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔